بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدۃ التجوید، سبق نمبر 14، اور یہ آخری سبق ہے۔ تجوید کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، تقریباً یہ 14 اسباق ہو گئے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں تجوید کے اندر، ایک ہے قاعدہ اور ایک ہے قواعد۔ قاعدہ یہ بنیاد ہے، اس میں بنیادی اسباق ہوتے ہیں، قواعد پھر آگے اصول ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں اس پر بھی بڑی اچھی کتاب بنی ہے، عوامی نصاب تجوید کے نام سے۔ تو یہ آخری سبق ہے، سبق نمبر 14۔ اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ 3 چیزیں ہیں، یعنی تجوید 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، حروف کی مشق۔ یہ جو 29 حروف ہیں جن کو ہم حروف ہجا کہتے ہیں، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ، یا۔ یہ 29 حروف، یہ بنیاد ہے تجوید کے لیے، قرآن کریم کے لیے یہ بنیاد ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ان حروف کی صحیح مشق ہو جائے۔ کسی اچھے قاری کے پاس، اچھے ماہر آدمی کے پاس اس کی چاہے ٹائم جتنا لگے، لیکن ان حروف کو کسی حد تک ٹھیک کرنا یہ بنیاد ہے۔ دوسرے نمبر پر ان حروف سے آگے جا کے الفاظ بنتے ہیں۔ یہ جو ہم نے آپ کو 14 سبق پڑھائے ہیں، ان اسباق کے اندر 8 بنیادی تختیاں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ نمبر 1 حروف ہجا، نمبر 2 حرکات، نمبر 2 تنوین، نمبر 3 کھڑی حرکات، نمبر 4 حروف مدہ، نمبر 5 حروف لین، نمبر 6 جزم سکون، اور نمبر 7 تشدید۔ یہ 8 بنیادیں، جتنے بھی قاعدے دنیا کے اندر بنے ہیں تجوید کے اوپر قرآن کریم کے لیے، جہاں کہیں بھی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی قاعدے بنتے ہیں ان کی بنیاد ان 8 تختیوں کے اوپر ہے، یعنی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اسباق کی شکل میں پیش کر دیے۔ تو ایک تو ان حروف سے آگے الفاظ بنتے ہیں، تو سب سے پہلے تو حروف کی بہتر مشق ہو جائے، پھر حروف کے مشق کے بعد الفاظ کی مشق ہو جائے۔ جیسے الفاظ بنتے ہیں تو ان الفاظ کی بہتر ادائیگی کیسے ہو جائے، اور تیسرے نمبر پر پھر ان الفاظ کے بعد آگے چونکہ آیتیں بنتی ہیں، پورا قرآن کریم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو پھر روانی، کہ وہ قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے پڑھنے میں اتنی روانی آ جائے اور اتنا اعتماد پیدا ہو جائے کہ پڑھنے میں جو جھجک ہے، جو کمزوری ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو ان 3 چیزوں کا نام ہے تجوید: حروف کی مشق، الفاظ کی مشق، اور پڑھنے میں روانی پیدا ہو جائے۔ تو یہ ہے تجوید، اور اس کے لیے سب سے بہترین جو بنیاد ہے، ماحول ہے، وہ ہے مشق، کہ کسی اچھے ماحول میں بیٹھ کر کے کسی قابل اعتماد بندے کو انسان سبق سناتا رہے، سبق لیتا رہے۔ مشق پھر اکیلے میں کرے، لیکن مشق بنیاد ہے۔ جتنی مشق اچھی ہوگی تو اتنے حروف بھی بہتر ہوں گے، الفاظ بھی بہتر ہوں گے، پڑھنے میں ادائیگی بھی بہتر رہے گی۔ تو یہ 14 سبق ہم نے بتائے قاعدۃ التجوید کے آپ کے سامنے۔ اس کے آگے ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔
قاعدۃ التفسیر کے نام سے بھی ہم ایک سلسلہ چلائیں گے، جس میں تفسیر کو سمجھنے کے لیے بنیادی اسباق اور بنیادی معلومات ذکر کریں گے۔ قاعدۃ الحدیث کا ذکر ہم کریں گے، جس میں حدیث کو سمجھنے کے لیے بنیادی ضروری معلومات اسباق کی شکل میں ہم دیں گے۔ قاعدۃ الفقہ ہم ذکر کریں گے کہ علم فقہ کو سمجھنے کے لیے بنیادی اور ضروری اسباق ہے، ان کو ہم ذکر کریں گے۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد قاعدۃ السیرہ ہے، سیرت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے بنیادی اور ضروری معلومات ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں اسباق کی صورت میں پیش کریں گے۔ یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے اس کی بنیاد ہم نے ڈالی تھی تجوید سے، اور 14 اسباق کی صورت میں تجوید کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔